کر سکیں گے اور اللہ آپ کے خطائیں معاف کر دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ قرآن کی نزول کا مقصد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے ہدایت کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور اس کی ذریعے سے، قرآن کی ذریعے سے لوگوں کو آخرت کی جوابدہی سے ڈرایا جائے۔ مکہ کے لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ جو اللہ کا پیغمبر ہوگا وہ انسان نہیں ہوگا، وہ انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کہتے تھے یہ کیسا پیغمبر ہے کہ یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی گھومتا ہے، پیغمبر تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کا اعتراض تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اگر زمین کے اوپر فرشتے بستے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کو پیغمبر بنا کر ان کے پاس بھیجتے، لیکن چونکہ زمین پر انسان بستے ہیں تو انسانوں کو سمجھانے کے لیے انسان ہی کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو چنا، اور ان کے ذریعے سے اللہ نے اپنا پیغام ان کو پہنچایا۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی جو مسلمانوں کے اندر ہے اور اس سے پہلے پچھلی قوموں کے اندر بھی تھی کہ ہمارے پیغمبر ہماری شفاعت کریں گے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی کہتے تھے، اب بھی کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار اپنے آپ کو مانتے ہیں وہ بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے اصل پیروکار تو ہم ہیں، اصل پیروکار تو ہم ان کے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے۔ ہم جب بات چیت کرتے ہیں یہ پادریوں سے چرچوں میں، یہودی ربیوں سے، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان سب سے پہلے، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہودیت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، تو ہم مسلمان سب سے پہلے یہودی ہے، اس لیے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اگر عیسائیت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات مانی جائے، تو ہم مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم عیسائی بھی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے آخری پیغمبر کی پیشنگوئی کی تھی، ہم ان پیشنگوئی کو بھی مانتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو ہم آپ سے زیادہ یہودی اور ہم سے زیادہ آپ سے عیسائی ہے۔ ہم we are Christian more than Christians، اس لیے کہ ہم تمام پیغمبروں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ان کی تعلیمات کے اوپر حقیقی طور پر عمل کیے جائے تو ہم مسلمان ان سے زیادہ حقدار ہیں۔ ہم پیغمبروں میں کوئی تفریق نہیں کرتے، تمام پیغمبر وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم ان کے اندر کوئی تفریق نہیں کرتے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، کسی کو کسی پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فضیلت دی ہے، لیکن ہماری نظر میں قرآن فرماتا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے پیغمبر میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہتے کہ وہ بہتر ہے، یہ کم ہے، یہ زیادہ، نہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ تمام اسلام کے پیغمبر ہیں، یہ تمام اسلام کے پیغمبر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہودیت نہیں سکھائی، عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیت کی تعلیم نہیں دی، یہ تو بہت بعد کی پیداوار ہے۔ یہ تو یہودیوں کے اندر ایک قبیلہ تھا یہودا، اور اس کے نام سے ان کی نسل چلی اور انہوں نے اپنی مذہب کا نام یہودیت رکھ دیا۔ عیسائیت، کرسچین، یہ تو بہت بعد میں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے ان کو چھیڑنے کے لیے لوگ یہ لفظ بولتے تھے، کرسچین، ان کو غصہ دلانے کے لیے، اور اس سے غصہ ہوتے تھے۔ بعد میں انہوں نے یہ نام اپنے لیے اپنا لیا کہ ٹھیک ہے، ہم یہی ٹھیک ہے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو عیسائیت کی تعلیم نہیں دی، یہ تو بہت بعد کی پیداوار ہے۔ انہوں نے تو اسلام کی تعلیم دی، موسیٰ علیہ السلام نے تو اسلام کی تعلیم دی، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ تو تمام اسلام کے پیغمبر تھے، انہوں نے تو اسلام کی تعلیم دی۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ پیغمبروں کی امت ہیں جنت میں جائیں گے۔ قرآن نے تو ذکر کر دیا کہ نوح علیہ السلام کے بیٹوں کو تو اللہ نے ان کے سامنے غرق کر دیا، لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عذاب والوں میں شامل کر دیا۔ تو ہم کس غلط فہمی میں رہ رہے ہیں
کہ چونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں، اگرچہ ہم عمل اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کریں اور جنت میں جائیں گے. تو یہ ہم پشت میں بولتے ہیں ویدا ٹٹوڑی پر سوری بانے اتڑا. اپنے اس ٹٹو کو اور اپنے اس خچر کو نا سائے پر باندھ کر رکھو. یہ جو خم خیالی ہے، اور ہم پٹھان بولتے ہیں کہ ملیان دے خدے غویان دی ام پہ سوار جنت تزنا. یہ پشت میں یہ پٹھان بولتے ہیں کہ جو مولوی صاحبان ہیں نا، یہ خدا کی بیل ہے اور ہم ان کے اوپر سوار ہو کر جنت میں جائیں گے. تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ ہم بس یہ دعویٰ کر بیٹھے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے ہیں، اگرچہ ہم سود کرتے ہو، اگرچہ ہم حرام کرتے ہو، اگرچہ ہم لوگوں کا مال کھاتے ہو، اگرچہ ہم لوگوں کی پراپرٹی غصب کرتے ہو، اگرچہ ہم وہ سارے کام کرتے ہو جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے وہ کریں گے، اور پھر بھی یہ دعویٰ ہے کہ جنت میں جائیں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں اس سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے جو اس غلط فہمی میں ہیں ان کے 14 طبق روشن کیے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور پیغمبر کہیں گے اللہ کے دربار میں کہ اے میرے رب، یہ میری قوم ہے اور انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ کر رکھا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ہم تو شفاعت کی امید لیے بیٹھے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے قیامت کے دن، لیکن اس وقت کیا ہوگا کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں اپنے ان امتیوں کے خلاف کھڑے ہوں گے کہ اے میرے رب، یہ میری قوم ہے اور انہوں نے اس کتاب کو چھوڑ کر رکھا تھا. اندازہ لگائے فیصلہ کیا ہوگا پھر. اس وجہ سے قرآن فرماتا ہے، ہم نے پڑھا سورہ بنی اسرائیل میں کہ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى. جو کوئی اس کتاب سے دنیا میں اندھا رہا، آخرت میں وہ اندھا ہوگا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کو چھوڑنے کی کئی صورتیں ہیں. قرآن کو نہ پڑھنا، دیکھیں ہم کہتے ہیں تلاوت، پرسوں بھی ہم نے وضاحت کی اس کی کہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن کو پڑھ دیا جی، کتنے پارے پڑھے جی؟ 2 پارے پڑھے. کتنے ختم کیے رمضان میں؟ 1 ختم کیا. آج کتنے پارے پڑھے جی؟ 3 پارے پڑھے. آج 3 پاروں کی تلاوت کی ہے. بھئی ان 3 پاروں میں آپ نے کیا سمجھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بھئی اس کا تو مجھے نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں. بھئی تو پھر آپ نے پڑھا نہیں ہے. اس لیے کہ مثال کے طور پر اگر میں فرانسیسی زبان کا ایک کتاب اٹھاتا ہوں اور اس کو میں ریڈ کرتا ہوں اور مجھے فرانسیسی لینگویج نہیں آتی، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کتاب پڑھی ہے، اس لیے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو میں کس طرح اس کو دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں نے پڑھی ہے؟ مجھے انگریزی نہیں آتی اور میں انگریزی کا اخبار اٹھا کر پڑھ رہا ہوں، تو کوئی مجھے پوچھے کہ یہ اخبار پڑھ لیا جی؟ میں پڑھ لیا. کیا تھا آج کی خبروں میں؟ یہ تو نہیں پتا، مجھے تو انگریزی نہیں آتی. تو پھر کیوں کہتے ہو کہ آپ نے اخبار پڑھی ہے؟ تو بھائی جب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن پڑھا تو آپ کو تو آتا ہی نہیں ہے، یا تو آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے اور آپ نے صرف ریڈ کر دیا. یہ ظلم صرف ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ کرتے ہیں، کسی اور کتاب کے ساتھ نہیں کرتے. آپ کو انگریزی نہیں آتی، آپ انگلش کا اخبار منہ سامنے رکھ کر پڑھتے ہیں، وقت ضائع نہیں کرتے. اس لیے کہ اخبار تو اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر جو نیوز ہے آپ کو پتہ چلے کیا چل رہا ہے. تو اس کتاب کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، اور ہم اس کو صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. ثواب ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے اور ہم اس سے ہدایت نہیں لیتے. جب ہم اس سے ہدایت نہیں لیتے تو ہمیں ہدایت کس طرح ملے گی؟ تو یہ قرآن کو چھوڑنا ہے کہ جب ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ عمل کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ قرآن کو چھوڑنا ہے. ہمارا بچہ اسکول میں جائے اور اسکول میں جانے سے پہلے وہ فزکس اور کیمسٹری کی کتاب اٹھائے اور اس کو چومے اور سر پر رکھے، تو ہم اس کو بتائیں گے کہ نہیں بیٹا ایسا نہیں ہے، آپ نے اس کتاب کو لے جا کر اسکول کالج میں سیکھنا ہے. واپس آ کر ہم آپ کے لیے ٹیوشن کا انتظام کریں گے تاکہ آپ کو اچھی طرح اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. تو بھئی اس کتاب کے لیے کیوں نہیں ہے؟ کتنی ہماری زندگی گزر چکی ہے اور کتنا ہم نے اللہ کی اس کتاب کو پڑھا ہے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے. تو
اس کے حقوق ہے ہمارے اوپر. سب سے پہلے اس کے اوپر ایمان لائیں, دوسرے اس کے الفاظ سیکھیں, تیسرے اس کا مفہوم سمجھے, اس کا ترجمہ سیکھیں, چوتھے اس پر عمل کرے, پانچویں اس کی تعلیمات کو عام کرے, اور چھٹا اس کو قائم کرے. جو یہ قرآن جو سوسائٹی چاہتا ہے اس کو قائم کرے عملاً. یہ اگر ہم نہیں کریں گے تو گویا کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر رکھا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اندر ہمارے دل کے امراض کی شفا ہے. فیہ شفاء لما فی الصدور, اس کے اندر شفا ہے جو آپ کی سینوں کے اندر جو امراض ہیں اس کی شفا ہے اس کتاب کے اندر. اور انسان کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو خدا بنا لیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو پچھلے لوگ بت بناتے تھے پھر اس کو پوچھتے تھے. قرآن کہتا ہے کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے جس نے اپنے خواہش و نفس کو خدا بنایا ہوا ہے؟ تو جب اللہ کے حکم کو چھوڑ کر انسان اپنی مرضی کرتا ہے تو گویا اس کا نفس اس کا خدا ہے اور یہ اس کا بندہ. مشرکین مکہ ایک سوال کرتے تھے کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو یکبارگی نازل نہیں کیا, اکٹھا کیوں نازل نہیں کیا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے ہیں کہ آج یہ وحی آئی, آج یہ وحی آئی, آج یہ سورہ نازل ہوئی, کیوں ایک بار نازل نہیں ہوا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہم نے اس لیے تھوڑا تھوڑا آپ کے اوپر نازل کر رہے ہیں لنثبت بہ فؤادک, تاکہ اس سے آپ کا دل ہم جما دیں اور آپ کا دل اس سے منور ہوتا رہے اور آپ کا دل حقائق اور علوم سے منور ہوتا رہے. اس کے بعد سورہ فرقان کے آخری رکوع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی 10 صفات ذکر کی ہیں. جو اللہ بندے تو ہم سب اللہ کے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے بندوں میں شمار کرتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں جن کے اندر یہ 10 صفات ہے. وہ کیا صفات ہے؟ کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, رحمان کے بندے زمین پر نرم چال چلتے ہیں, یعنی تکبرانہ چال نہیں چلتے, اپنی بڑائی نہیں کرتے, عاجزی کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں. دوسری صفت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے, قالوا سلاما, ان سے سلام کہہ کر رخصت ہوتے ہیں. یعنی بحث مباحثہ فضول بحثے یہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ یہ نہیں کرتے. تیسری صفت والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, کہ وہ اپنے رب کے لیے اپنی راتوں کو قیام اور سجدے کی حالت میں گزارتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ ساری رات جاگتے رہتے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں یا گپے شپے مارتے ہیں یا ٹی وی کے سامنے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. کہ جو عباد الرحمن ہیں, اللہ کے بندے ہیں, وہ اکثریت راتیں ان کی اللہ کے حضور روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے کڑے اور سجدے میں گزرتی ہیں. اور اہل جنت کی ایک صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمائی ہے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, وہ رات کو بہت کم ہی سوتے تھے, یعنی ان کے پہلو بستروں سے بہت کم ہی لگتے تھے, وہ کڑے رہتے تھے, سجدے میں رہتے تھے, اپنے رب کے حضور دعائیں مانگا کرتے تھے, راتوں کو قیام کرتے تھے. یہ اگلی صفت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا, بے شک جہنم کا عذاب بڑا جان لیوا ہے. اگلی صفت کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں, بلکہ اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عال من اقتصد, وہ آدمی کبھی تنگ دست نہیں ہوگا جس نے میانہ روی اختیار کی. یعنی نہ آپ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں, آپ کبھی محتاج نہیں ہوں گے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شرک نہیں کرتے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے, نہ حق کسی کو قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے, اور جو یہ تین کام کریں گے گناہ سے ملاقات کریں گے. وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے, جہاں پر جھوٹ بولا جاتا ہے, جھوٹ کہا جاتا ہے اور جھوٹ دکھایا جاتا ہے, اس کی گواہ نہیں بنتی کہ اس کے سامنے بیٹھ کر جھوٹ کو سنے اور جھوٹ کو دیکھے, جھوٹ کی گواہ نہیں بنتے. اور اگلی صفت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائی ہے کہ
وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، ان کا اگر فضولیات پر گزر ہونا تو اس کی تماشبین بن کر کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ شریف لوگوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ ڈرامے لگے ہوئے ہیں، فضولیات ہیں، تو یہی نہیں کہ آ کر وہاں پر کھڑا ہو جائے اور تماشا کرتا رہے، نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جب فضول چیزوں پر ان کا گزر ہو، شریف لوگوں کی طرح گزر جاتے ہیں، اس کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ اور اگلی صفت اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر فرمائی ہے کہ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، جب ان پر ان کی رب کی آیاتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہتے، یعنی فوراً عمل کرتے ہیں۔ جس طرح آپ اپنے بچے کو بلاتے ہیں کہ بیٹا ایک گلاس پانی دو، اور وہ آپ کو کہیں کہ ہاں بابا پانی دیتا ہوں، لیکن حقیقت میں دیتا نہیں ہے، گھنٹہ گزر جائے، آپ کو پیاس لگی اور وہ پانی نہیں لا رہا آپ کے پاس، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ جو سنی انسنی کر دی، یہ تو بالکل اندھا بہرا بن گیا ہے، بات ہی نہیں سنتا، بات تو سن رہا ہے لیکن عمل نہیں کر رہا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے ہیں، جب ان پر ان کی رب کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہتے، جب سن لیا تو عمل کرتے ہیں۔ اور اگلی صفت اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر فرمائی کہ وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ وہ اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہیں کہ ہمارے رب ہمارے ازواج، ہماری بیویوں کو، یا اگر بیویاں دعائیں مانگتی ہیں تو ہمارے شوہروں کو، زوج کی معنی ہے جوڑا، اے ہمارے رب ہمارے جوڑوں میں سے اور ہماری اولاد میں سے ہم کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا، نیکیوں میں آگے بڑھنے والا بنا۔ نیک لوگوں کا امام، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نیک لوگ ہو اور آپ ان کی لیڈر بن جائیں۔ سخت سردی ہے، کوئی فجر کی نماز کے لیے نہیں جا رہا، کوئی نہیں جا رہا، لیکن آپ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے رب میں آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ مجھے نیکیوں میں آگے بڑھنے والا بنا۔ کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کر رہا، آپ نے کرنا ہے، میں نے کرنا ہے، کوئی بھی اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرنا، میں نے کرنا ہے، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا، ہمیں امام بنا، لیڈر بنا کہ ہم نیکی کام میں آگے بڑھ چڑھ کا حصہ لیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن کے اندر یہ صفات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں داخل فرمائے گا اور وہ وہاں پر ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے سورہ شورى، سورہ نمبر 26، اور اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ جو مکہ کے لوگ تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، جو قرآن ان کو وہ سنا رہے تھے، وہ اس کا انکار کر رہے تھے مسلسل، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو کفار مکہ تھے یہ مخالفت کرتے تھے قرآن کی، لیکن 3 ان کے سردار ابو جہل اور 2 اور سردار، وہ راتوں کو آ کر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے، تو یہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کان لگا کر قرآن کو سنتے تھے۔ ایک رات ہی آئے 3 بڑے سردار ابو جہل سمیت، اور اندھیرے میں قرآن کو سن رہے ہیں۔ صبح کی روشنی پھیلتی ہے تو وہ جلدی جلدی واپس جانے لگتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، کہ دن کو تو مخالفت کر رہے ہیں اور رات کو آ کر قرآن سنتے ہیں۔ تو تینوں جب چپ کے جا رہے ہیں تو تینوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ٹکر ہو جاتا ہے۔ ابھی تھوڑی اندھیرا بھی تھا اور تھوڑی روشنی بھی پھیلی تھی، تو ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں، ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہیں کہ آپ کیوں آئے تھے؟ دن میں تو مخالفت کرتے ہو قرآن کو، اور رات کو ابھی آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر قرآن سنتے ہو۔ ایک دوسرے کی سواد آئے گا کہ کسی کو بتانا نہیں ہے، لیکن پھر نہیں آنا۔ اگلی رات یہ تینوں پھر آئے اور پوری رات قرآن کو سنتے رہے، اور اگلی صبح جب جانے لگے تو پھر ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ٹکر ہو گیا، پھر ایک دوسرے کو بہت ملامت کی اور کہا کہ لوگوں کو پتہ چل گیا تو ان کو کیا بتائیں گے، اور پھر وعدہ کیا کہ پھر نہیں آنا، اور تیسری رات پھر اسی طرح۔ تو یہ قرآن کے اندر ایک ایسی حلاوت ہے، ایسی مٹاس ہے، جو اس کو سمجھتا ہے نا اس کی روح وجد میں آ جاتی ہے، کہ وہ قرآن کو سننے کے لیے آتے تھے کہ اس قرآن کو سنا جائے، اس کے اندر ہے کیا۔
آج بھی آپ دیکھیں کہ سٹی سینٹرز میں آپ دیکھیں کہ جو نان مسلمز ہوتے ہیں وہ قرآن کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، اور یہ نوجوان ان کو جب دعویٰ اسٹالز پر ان کو ہیڈ فون لگاتے ہیں ان کے کانوں میں اور وہ قرآن کو سنتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے ایک زبردست چیز سنی ہے جو بہت سیٹسفیکشن دے رہا ہے، بہت سیٹسفیکشن، لیکن چونکہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہو رہا۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ ہم صرف قرآن کو برکت کے لیے پڑھتے ہیں، سمجھ کر نہیں پڑھتے، تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس قرآن کے اندر ہے کیا، اس کی برکتوں اور رحمتوں سے محروم ہے۔ لیکن وہ لوگ آ کر سنا کرتے تھے قرآن کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پر نازل کر لیتے نا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور یہ قرآن انسان کو پستیوں سے نکال کر بلندیوں تک لے جانے والی کتاب ہے۔ یہ قرآن اس کے ہوتے ہوئے کوئی آدمی سٹریس نہیں ہو سکتا، ٹینشن اور ایگزائٹی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ انسان کو زبردست بوسٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور فرعون، کہ کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا رب زمین اور آسمان کا رب ہے اور ہمارے آباء و اجداد کا رب ہے۔ اور پھر یہ بار بار دیکھیں قرآن کے اندر بنی اسرائیل کا بہت زیادہ تذکرہ موجود ہے، بہت زیادہ تذکرہ، ہم نے کئی صورت کے اندر مسلسل یہ پڑھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور جادوگر کا واقعہ ہم نے کئی مرتبہ پڑھا، پھر اسی سورہ کے اندر پھر آ رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ہمارے سامنے اس کا ایک ایک پہلو ہمارے سبق کے لیے ہمارے سامنے لے آ رہے ہیں، اور یہ قرآن تذکیر ہے، بار بار یاد دہانی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو کرا رہے ہیں۔ اور تیسری بات ہے کہ بنی اسرائیل اور امت مسلمہ کی آپس میں بہت زیادہ مماثلت ہے، یکسانیت ہے ہماری بنی اسرائیل کے ساتھ، کہ ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا کی تھی، ان کو کتابیں عطا کی تھی، اپنے نعمتوں کی ان کے اوپر اتمام کر دی تھی۔ پھر جب انہوں نے اللہ کی ان نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ کی غضب کا شکار ہوئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہمارے سامنے ایگزامپل کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ اگر آپ بھی ان کا طرز عمل اختیار کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی وہی کیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کا مقابلہ جادوگر سے ہوا، جادوگر کے اوپر جب حقیقت واضح ہو گئی وہ فوراً ایمان لے آئے۔ فرعون نے دھمکی دی کہ میں آپ کے ہاتھ پاؤں الٹے اطراف سے کاٹوں گا اور آپ کو صلیب پر چڑھاؤں گا۔ وہ آگے سے کہنے لگے فقض ما انت قاض انما انت تقضی فی هذه الحیات الدنیا، کر جو چاہے کر، تو صرف دنیا میں فیصلہ کر سکتا ہے، آخرت میں آپ کا بس نہیں چلے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ کس طریقے سے انہوں نے نمرود کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی، کس زبردست طریقے سے، اور ان سے ذکر فرمایا کہ اس نے کہا، نمرود نے کہا کہ میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے ایک آدمی کو ایوی مار دیا، اور ایک آدمی جس کے اوپر پھانسی کا سزا تھی اس کو چھوڑ دیا، کہتا ہے کہ زندہ کر تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال، فبہت الذی کفر، تو مبہوت ہو گیا وہ کافر۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے ذکر فرمایا 5 دلائل کہ میرا رب وہ ہے جو میرا خالق اور ہادی ہے، رازق ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ شفا دیتا ہے، اور وہی ہے جو یحیی و یمیت، کہ وہ مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، اور وہ گناہ معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب اور صالح علیہ السلام کا تذکرہ، اور لوط علیہ السلام، کہ ان تمام پیغمبروں کی قوموں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔ انہوں نے اپنے وقت کے پیغمبر کی بات نہ مانی، اللہ کی ناشکری کی، اور ان سب کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ یہ ہمارے سامنے ان پیغمبروں کی اقوام کا تذکرہ کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ کہ اگر آپ بھی ان قوموں کی اسی روش اختیار کریں گے آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ دیکھیں
نوح علیہ السلام کی اپنی قوم تھی نا، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، تو ہم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ اگر لوط علیہ السلام کی قوم بدکاریاں کرتی ہے ان پر تو اللہ کا عذاب آئے گا، اور محمد رسول اللہ کی امت کریں گے تو ان پر نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ یہ کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کے اندر ان کی وہ جو بدکاریاں ہیں ذکر کر رہے ہیں، ان کی جو بدماشیاں ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے سبق لو، وہ قوم تباہ ہوئی، اگر آپ بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے یہی عذاب آپ کی پر بھی آ کر رہے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نمل شروع ہوتا ہے اور چند رکوعات ہے، اس میں آخرت کی عقیدے کے اوپر پرزور اس کی ذکر کیا گیا ہے کہ آخرت آ کر رہے گی اور انسان کو اپنے اعمال کی جوابدہی وہ کرنی پڑے گی۔ یہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک امانت ہے اللہ کی طرف سے اور ہمیں آزمایا جا رہا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا فرمایا اور زمین کے اوپر ان کو اتار رہے تھے، تو یہ آزمائش کی جگہ ہے، اصل خلافت وہاں پر شروع ہوگی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگین فرعون کا، قوم سمود کا، قوم لوط کا ذکر فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ وہ قوم کیوں تباہ ہوئی؟ اے مکے والو، اگر آپ بھی ان کی روش پر چلو گے آپ کے اوپر بھی اسی طرح کا عذاب آئے گا۔ تو کیا جو قریش مکہ تھے اور مکہ کے لوگ تھے وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے لوگ تھے، ان کی رشتہ داریاں تھیں ان کے ساتھ، تو ان کو تو یہ تنبیہ ہے اور ہمیں نہیں ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو نبوت، حکومت، جلال اور شوکت عطا کی تھی، لیکن اس سب کے باوجود وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے اور اللہ کے عاجز بندے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منهم ما نسينا وعلمنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا، ہمارے دلوں کا نور بنا، آنکھوں کا سرور بنا، ہمارے غموں کا مداوا بنا۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دن اور رات اس کتاب کی تلاوت کریں، ہمیں اس کا فہم عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق اور اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔